السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے پہلے لیسن سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم اس سبق میں بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ ایک حرف کے بعد جب دوسرا حرف ساتھ میں ملتا ہے تو اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے، اور بڑوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس کی پریکٹس کروائیں گے کہ ایک حرف ادا کرنے کے بعد دوسرا حرف جب ادا کیا جاتا ہے تو اس کی پریکٹس کی جائے گی، تاکہ آگے قرآن پاک جب ہم الفاظ مکمل ادا کریں گے تو اس میں آسانی رہے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے با الف۔ یاد رہے پیارے بچوں کہ با کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر یہ نقطہ اوپر آ جائے، حرف کے اوپر آ جائے تو پھر وہ نون بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر با الف کی پریکٹس کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کا تری والا حصہ، یعنی منہ بند کرنے کے بعد جو اندر والا حصہ ہوتا ہے اس سے با ادا کیا جاتا ہے، اور بڑی نرمی سے پیار سے پڑھا جاتا ہے۔ با الف، با الف، با الف۔ اگلا حرف ہے نون الف، نون الف، نون الف۔ اب اگلے حرف کو دیکھیے کہ اس کے اوپر دو نقطے آ گئے ہیں، دو ڈاٹ آ گئے ہیں، ٹو ڈاٹ ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ ایک نقطہ اوپر ہو تو پھر نون ہوتا ہے، اور دو نقطے اوپر آ جائیں تو پھر وہ تا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تا الف، تا الف، تا الف۔ یعنی ہم نے حروف کو الگ الگ ہی پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر پریکٹس یہ بچوں کو کروانی ہے کہ دو حرف جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، تو وہ شکل کو یاد کریں گے، اور بڑے احباب جو ہیں، سمجھدار جو احباب ہیں، وہ اس بات کو فالو کریں کہ ہم نے اس کی ادائیگی کو درست کرنا ہے۔ دو حرف کی ابھی اس لیکچر میں پریکٹس کروائی جائے گی، جیسے ہی ہمارا اگلا لیکچر ہوگا اس میں پھر 3 حرف، 4 اور 5، 6، 7 تک ہم اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ ہمارے حروف کی ادائیگی، ہمارا مخرج جو ہے وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ تا الف، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں یہی دو ڈاٹ اگر نیچے آ جائیں تو یاد رکھیے کہ پیارے بچوں کہ یہ یا بن جاتا ہے۔ دو نقطے اوپر ہوں تو تا ہوتا ہے، اور یہی نقطے ایسے ہی حرف پر نیچے آ جائیں تو وہ یا بن جاتا ہے۔ تو توجہ کیجئے، یا الف، یا الف، زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے یہ ادا ہوتا ہے، یا الف۔ اب دیکھیے 3 نقطے اوپر آ گئے ہیں، اگر 3 نقطے اوپر آ جائیں تو وہ سا بن جاتا ہے۔ 2 نقطے اوپر ہوں تو تا ہوتا ہے، 3 نقطے اوپر ہوں تو سا ہوتا ہے، اگر 1 نقطہ اوپر ہو تو نون ہوتا ہے۔ چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سا الف، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوتا ہے، سا الف، سا الف، سا الف۔ اب توجہ کیجئے کہ یہی 3 نقطے، 3 سوشے جو نیچے ایک دندانہ ہوتا ہے، یہاں پر 3 دندانے آ جائیں تو پھر وہ شین بن جاتا ہے۔ نقطے وہی 3 ہیں، لیکن یہاں پر یہی پہچان کروانی ہے حروف کی ہمیں کہ 3 دندانوں کے اوپر 3 نقطے آ جائیں تو وہ شین ہوتا ہے۔ تو اس کی ادائیگی بھی کر لیتے ہیں۔ شین الف، شین الف، شین الف۔ اگلا حرف دیکھیے فا الف۔ یہ ایک واو کی طرح شکل ہوتی ہے، سٹارٹ میں اس پر ایک نقطہ آ جائے تو پھر وہ فا ہوتا ہے، اگر 2 نقطے آ جائیں تو وہ قاف ہوتا ہے۔ اب ان کے 2 کی ہم مشق کریں گے۔
پہلے فا الف کی مشق کر لیجئے. فا الف، فا الف، فا الف. اگلا حرف ہے قاف الف. یہ قاف پر پڑھا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ قاف گرین کلر میں ہے، جتنے گرین کلر کے حروف ہوں گے وہ پر پڑھے جائیں گے، یعنی ان کی آواز کچھ موٹی ہوتی ہے. قاف الف، قاف الف، قاف الف. اگلا حرف ہے سین الف، سین الف، سین الف. اگلا حرف ہے عین الف، عین الف، عین الف. غین الف، غین الف، غین الف. اگلا حرف ہے میم الف، میم الف، میم الف. طا الف، طا الف، طا الف. جس طرح ہم نے طا کو پر پڑھا اسی طرح ظا کو بھی پر پڑھیں گے. ظا الف، ظا الف، ظا الف. یہ کاف باریک ہے، اس کی آواز باریک ہوتی ہے. کاف الف، کاف الف، کاف الف. اگلا حرف پھر پر ہے صاد الف، صاد الف، صاد الف. پیارے بچوں توجہ کیجئے، صاد پر نقطہ نہیں ہوتا، اور صاد پر اگر نقطہ آ جائے تو پھر وہ صاد نہیں رہتا بلکہ ضاد بن جاتا ہے. تو توجہ کیجئے، اس کی ادائیگی بھی بہت اہم ہوتی ہے. ضاد الف، ضاد الف، ضاد الف. جیسا کہ پہلے بھی اس کا مخرج بتایا گیا ہے کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتا ہے. اس کو ادا کرتے ہوئے یہ خیال ضروری رکھیں کہ دال داد نہیں بننا، دود پڑھنا ہے. اس کی آواز پر ہوگی. تو اسے کیا پڑھیں گے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ضاد الف. اگلا حرف ہے جیم الف، جیم الف، جیم الف. اگلا حرف پھر حروف مستعلیہ سے ہے خا الف. اس کی ادائیگی بھی پر ہوگی، موٹی آواز نکلے گی. خا الف، خا الف، خا الف. اگلا حرف ہا الف، ہا الف، ہا الف. جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں سیکھا تھا، ہا اور حا کی ادائیگی میں فرق ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی فرق کرتے ہوئے حا کی ادائیگی نکالیں گے. ہا جو ہوتا ہے گول ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور حا جو ہے حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوتا ہے. اس کی ادائیگی کر لیجئے، مشق کیجئے، خوب کیجئے. اگر ایک دو بار تین بار سمجھنے سے سننے سے ادائیگی درست نہ ہو تو بار بار سنیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ادائیگی درست ہوتی چلی جائے گی. تو اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ حا الف، حا الف، حا الف. اب یہاں پر جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ الف کے بغیر آئیں گے. یہاں تک ہم نے مشق جو کر لی وہ ہے الف کے ساتھ. اب آگے مختلف مختلف لفظ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں گے. تو اگلا حرف جو ہے وہ ہے لام با، لام با، لام با. یاد رہے جتنے بھی حرف الفاظ ہم نے ادا کرنے ہیں ہر ایک کا مخرج الگ الگ ہونا چاہیے، ہر ایک لفظ کی ادائیگی بہترین ہونی چاہیے. جیسے اس لفظ میں ہم نے پڑھا لام الگ پڑھا اور با الگ پڑھا،
تو اسی طرح آگے بھی پڑھیں گے. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے کاف با. کاف با. کاف با. اگلا حرف جو ہے کاف فا. کاف فا. کاف فا. طا با. طا با. طا با. اگلا حرف جو ہے خا حروف مستعلیہ سے ہے اور اس کے ساتھ با ہے لفظ. خا با. خا با. خا با. اگلا حرف جو ہے جیم. جیم کی ادائیگی لمبا کر کے پڑھیں گے اور با کی ادائیگی ذرا کم لمبا ہوگی. جیم با. جیم با. جیم با. اگلا حرف ہے ضاد. ضاد لام. ضاد لام. ضاد لام. اگلا حرف جو ہے فا لام. فا لام. فا لام. اگلا حرف جو ہے غین لام. غین لام. غین لام. اگلا حرف ہے کاف نون. کاف نون. کاف نون. واو حمزہ. واو حمزہ. واو حمزہ. اگلا حرف ہے الف حمزہ. الف حمزہ. الف حمزہ. اگلا حرف ہے یا حمزہ. یا حمزہ. یا حمزہ. اگلا حرف ہے با یا. با یا. با یا. اگلا حرف ہے نون یا. نون یا. نون یا. اگلا حرف ہے جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ایک نقطہ اوپر ہو تو نون ہوتا ہے, دو نقطے اوپر ہوں تو تا ہوتا ہے, تین نقطے اوپر ہوں تو سا ہوتا ہے. اب یہ لفظ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے تا, دو نقطوں والا ہے. تا یا. تا کے بعد جو نیچے سے گلائی والا حصہ ہے یہ یا کا ہے. توجہ کیجئے. تا یا. تا یا. تا یا. اگلا حرف ہے سا یا. سا یا. سا یا. اگلا حرف ہے با سین. با سین. با سین. اگلا حرف ہے یا سین. یا سین. یا سین. اگلا حرف ہے نون سین. نون سین. نون سین. تا سین. تا سین. تا سین. اگلا حرف ہے سا سین. سا سین. سا سین. اگلا حرف ہے فا واو. فا واو. فا واو. اگلا حرف ہے قاف واو. قاف واو.
قاف واو. اگلا حرف ہے لام الف لام الف لام الف. یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے حرف، یہ بھی لام الف ہی ہے، لیکن اس کا سٹائل، اس کا انداز لکھنے کا وہ تھوڑا تبدیل ہے. اس کو بھی اسی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے. لام الف لام الف لام الف. اگلا حرف ہے ثا شین ثا شین ثا شین. با نون با نون. اگلا حرف ہے با ثا با ثا با ثا. اگلا حرف ہے جیم دال جیم دال جیم دال. اگلا حرف ہے خا زا خا زا خا زا. یاد رہے یہ زا ہے، ذال نہیں. ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے اور زا جو ہے یہ سختی سے ادا ہوتا ہے. یہاں پر یہ لفظ جو ہے خا زا. اگلا حرف ہے جیم زا جیم زا جیم زا. با زا با زا با زا. اگلا حرف ہے جیم را جیم را جیم را. اگلا حرف ہے صاد عین صاد عین صاد عین. اگلا حرف ہے ضاد غین ضاد غین ضاد غین. اگلا حرف ہے با عین با عین با عین. اگلا حرف ہے نون جیم نون جیم نون جیم. اگلا حرف ہے با جیم با جیم با جیم. اگلا حرف ہے با ہا با ہا با ہا. اگلا حرف ہے با تا با تا با تا با تا. اگلا حرف ہے نون تا نون تا نون تا. اگلا حرف ہے غین ذال غین ذال غین ذال. نون میم نون میم نون میم. اگلا حرف ہے حا جیم حا جیم حا جیم. اگلا حرف ہے تا میم تا میم تا میم.